بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صراط مستقیم۔ تو شیطان یہاں نہیں جاتا، اس کو پتہ ہے، وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا، وہ بیوقوف نہیں ہے، وہ وہیں جاتا کہ جہاں اس کو روکنا ہے۔ نہ مندر جاتا، نہ سینگار جاتا، نہ چرچ جاتا، امام بارگاہوں کے دروازے پہ کھڑے رہتا، اور جو انٹر ہوتا اس کو پیچھے سے آہستہ سے پیٹ کرتا، بولتا یار چھوٹا کام کر دو اندر جا کے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا شیطان آگے کب اندر آ کے چلا گیا۔ تو شیطان نے کہا میں تینوں چیزیں استعمال کروں گا، اور وہ کر رہا۔ تو یہ سوچو، یہ رمضان میں سوچو کہیں ہم اس کے وکٹم تو نہیں بن گئے، کہیں ہم تو اس کے ہاتھ میں نہیں آ گئے۔ اور اتنی تیزی کے ساتھ آتا، اتنی تیزی کے ساتھ کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے وہ ہتھیار استعمال کرتا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑے ہمارے مرجع گزرے، 100-150 سال پرانی بات ہے۔ ان کے زمانے میں ریئل شیطان جس نے سجدہ آدم کو نہیں کیا، جو ہمارا دوست فرینڈ ہے نا، وہ آیا تھا خواب میں، ایک مولوی کے خواب میں آیا، میں مولوی نہیں ہوں، آیا خواب میں، اور آ کے ریئل شیطان، اصل شیطان جو رسے پڑے ہوئے، جالی پڑی ہوئی جیسا کسی کو پکڑنے کی، خواب میں آیا۔ ان کے خواب میں آیا، ہم روز آئینے میں دیکھتے ہیں شیطان کو، یہاں والے نہیں دیکھتے ہوں گے، پھول رہا آیا۔ انہوں نے کہا یار تو بڑا پریشان معلوم ہو رہا، تو کہا ہاں میں، کہ دیکھو حملے کیسے کرتا، تو کہا ہاں میں بہت پریشان ہوں آج۔ تو انہوں نے کہا تو کیسے پریشان ہے، تو نے ساری دنیا کو پریشان کر دیا، تو کیسے پریشان ہو گیا، تیری طرف سے تو سب جہنم میں جا رہی، اتنا پریشان کرتا ہے تو۔ کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں ایک تمہارا جو شیخ ہے، شیخ مرتضیٰ، میں ٹرائی کرتا ہوں اس کو گمراہ کرنے کی، وہ آتا ہی نہیں میرے ہاتھ میں۔ تو پوچھا کیا کرتا، تو کہا جب یہ نماز پڑھانے جاتے تو میں ان کے ذہن دیکھیں آپ کیسے حملے کر رہا، کیسا جب میں نماز پڑھانے یہ جاتے، بہت یہ بھی جب نماز پڑھاتے تھے 1000 2000 آدمی ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، تو کہا میں روک کے ان سے کہتا، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا کہ تم 2000 آدمی کو نماز پڑھانے جا رہے، کتنا بڑا تمہارا مقام ہے۔ یہ جب میں ڈالتا تو شیخ وہیں رک جاتے، رک کے بولتے یہ کیا سوچ رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے۔ انہیں اتنی احتیاط کر، جب وہ حملہ کرتا تھا ان کا حملے کو چھوڑ کے آگے بڑھ، کتاب لکھ رہے، ذہن میں شیطان ڈالتا کہ تم تو اتنے مشہور ہوگے، تمہاری اتنی بڑی کتاب یہ مشہور ہوگی، تمہارا اتنا نام ہوگا۔ جب یہ فوراً ذہن میں آتا یہ قلم کو بند کر دیتے، بولتے میں تو اللہ کے لیے کر رہا، یہ میرے ذہن میں کیوں آ رہا۔ یہ جب شیطان کہتا کہ میں جب ان پہ ہتھیار ڈالتا میرے ہتھیار کو توڑ کے نکل جاتے۔ تو دوسرے جو مولوی صاحب دیکھ رہے تھے خواب میں، انہوں نے کہا یار وہ تو بہت بڑے شیخ ہیں، ہم بھی تو مولوی ہیں، ہمارے بارے میں کیا خیال ہے۔ اس نے کہا میں بیوقوف نہیں ہوں، تم خود میرے پیچھے چل رہے ہو، میں اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا تمہارے پیچھے۔ تو ہم کوئی بھی ہو سکتا، ہم کوئی بھی ہو سکتا۔ اس چیز میں احتیاط کرو، اس چیز میں چیک کرو کہ رمضان میں ہمارا رمضان خراب نہ ہو۔ امام حسن کا میسیج ہی یہ تھا کہ کوئی ایمان کو مت بیچو، کچھ کرو، ایمان رخصت ہوگا تو تمہارے اعمال سارے ختم ہو جائیں گے۔ ہم آج ایگزسٹ کر رہے صرف اور صرف ایمان کے لیے، اگر ایمان ہی چلا جائے تو ہے کیا ہمارے پاس۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے، ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ امام کی زندگی کا دوسرا حصہ سخاوت ہے۔ اتنے جنرل، ویسے ہر امام جنرل ہوتا، اتنی سخاوت تھی مولا حسن کی زندگی میں، اتنی سخاوت تھی کہ جتنے یتیم اور غریب اور جتنے مہمان مسافر آتے تھے مدینے میں آپ کو کھانا کھلاتے، لیکن حسن کبھی پلٹ کے یہ نہیں بولتے کہ کھانا میں کھلا رہا۔ یہ سب سے بڑا میسیج تھا کہ کبھی بھی کوئی نیکی کر کے بولو مت کہ یہ میں کر رہا، یہ شیطان ہمارے اعمال کو خراب کر رہا، کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایمان کب رخصت ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے اعمال کب ختم ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارے روزے قبول، ہم غفلت میں بیٹھے ہوئے کہ میرے روزے قبول ہو رہے،
اللہ کرے ہمارا ایک ایک روزہ اللہ قبول کرے, ایک ایک روزہ ایکسپٹ کرے. لیکن ہم وی ڈونٹ نو, ہم کو نہیں معلوم, کچھ بھی ہو سکتا. کوئی سجدہ میرا نہیں ایکسپٹ ہی نہیں ہو رہا. بندہ گیا اللہ کے پاس, پتہ چلا کوئی چیز پہنچی نہیں, پوچھا کیوں, تو کہا تو نے اتنا لوگوں کے سامنے اپنی عبادت کو بتایا. ابھی ایک روایت دیکھ رہا تھا ایڈیلیڈ میں جب تھا مولا علی سے, کہ تمہاری رمضان میں یا کوئی عبادت جتنی تم چھپ کے عبادت کرو گے اتنے تم اللہ تک جاؤ گے. جتنا بتا کے کرو گے کہ میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, ختم ہو جائے گا. امام حسن اتنا کھلا رہا, اتنی سخاوت, کردار, کیریکٹر کا عالم. دوستو وہ کیریکٹر کو دیکھو, اور آج ہم اپنے کیریکٹر کو دیکھیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں. کیریکٹر کا یہ حال کہ امیر شام نے شخص کو بھیجا, حلم, وزڈم جس کو انگلش میں بولتے ہیں, آ کے وہ کہنے لگا مولا کی شان میں منہ پہ کھڑے رہ کے گستاخی کر رہا. امام حسن کا حلم کا عالم یہ, کہتے ہیں کہ تو شاید مسافر معلوم ہوتا, شاید تو پریشان ہے, شاید تو بھوکا ہے, کیا میں تیری کوئی مدد کروں. جب کیریکٹر کو ایسا دیکھا, کہنے لگا میں نے کیا سوچا تھا اور اب کیا نکلے. آیا تھا دشمن بن کے گیا مومن. یہ کردار ہے حسن کا کردار. اور کربلا کے لیے حسن نے تیاری کی ہے. وہ صبر حسن ہے جو کربلا ہوئی. 10 سال اسلام کو ایسے آگے بڑھا, دشمن کو ایسے روکا کہ منبر سے جتنی مولا کی شان میں گستاخی ہوتی تھی وہ رکی گئی. امیر شام کو مجبوراً کہنا پڑا کہ اب اس کے بعد میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ چیز. اور پھر آپ کی شجاعت کے بارے میں تو ابھی یہ شاعر بھی کہہ رہا تھا, کیا شجاعت تھی میرے مولا حسن کی. جنگ جمل کا وہ مشہور واقعہ ہے کہ جب مولا علی محمد حنفیہ کو بھیج رہے تھے, محمد حنفیہ آگے بڑھے, سامنے سے زبردست حملہ ہوا. محمد کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں. 60 ہجری میں 61 ہجری میں 4 ایسی شخصیتیں تھیں جو سب سے زیادہ طاقتور, پورا عرب جس کی طاقت سے گھبراتا, مولا عباس, مسلم ابن عقیل, محمد حنفیہ اور جناب عبداللہ ابن جعفر طیار. یہ چاروں ایک طاقت کا نام تھا. اب محمد حنفیہ کے بارے میں یہ کہ زرہ کو ایسا پھاڑ دیتے تھے, اتنی طاقت. مولا علی کا بیٹا, مولا علی کہہ رہے کہ بیٹا آگے بڑھو, محمد آگے بڑھے, لیکن سامنے سے ایسا حملہ ہوا, محمد پیچھے ہٹ گئے. پھر امام نے کہا بیٹا آگے بڑھو, پھر محمد آگے بڑھے, لیکن حملہ اتنا تیز تھا کہ محمد پیچھے ہٹ گئے. تیسری مرتبہ میں بھی کہا, تیسری مرتبہ بھی وہی ہوا. امام تو دیکھ رہا تھا, امام نے بلا لیا, کہا بیٹا اندر آ جاؤ, واپس آ جاؤ. امام حسن سے کہا کہ جاؤ. شجاعت وہ شجاعت تھی کہ ایک حملہ نہیں, سامنے سے پورے پریشر کے ساتھ دشمن نے حملہ کیا. وہ حسن تھے جس کی طرف سے ایک دن میں جمل فتح ہوئی. ایک ہی دن کی جنگ ہے, وہ ایک دن میں ختم ہو گیا, پورا معاملہ ہی ختم ہو گیا. وہ تلوار چلائی, حسن کی تلوار یا جمل میں چلی یا صفین میں چلی, دونوں جنگوں میں مولا حسن نے وہ جوہر دکھائے جنگ کے. میں جنگ نہیں پڑھ رہا. دونوں جب واپس آئے, مولا علی کے سامنے بیٹھے ہیں دونوں بیٹے. راوی نے کہا مولا کیا بات ہے مولا, یہ بھی آپ کا بیٹا, یہ بھی آپ کا بیٹا. یہ پیچھے ہٹ گیا اتنی بہادری کے بعد اور یہ آگے بڑھ گئے. تاریخی جملہ ہے میرے مولا کا, یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے, یہ اس کی ماں کا دودھ کا اثر ہے. تو ماں کے دودھ کا اثر, ماں کا رول اولاد میں کتنا امپورٹنٹ رول ہے. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں بتاؤں گا کہ ماں کا رول کیا ہوتا ہے. لیکن وہی بات, ہم ہمیشہ ایک بات بولتے کہ اگر ام البنین جیسی ماں ہو تو عباس جیسا بیٹا ہوتا, فاطمہ جیسی ماں ہو تو حسن جیسا بیٹا ہوتا. ایسی بات نہیں. انشاءاللہ ماں کا رول انشاءاللہ جو مجالس آئیں گی اس میں ہوتے ہیں کتنا امپورٹنٹ رول ایک لیڈی, ایک گرل یہاں پلے کر سکتی, کتنا امپورٹنٹ رول یہاں پہ ایک عورت پلے کر سکتی. عورت چاہے تو اپنی آغوش میں حسین کا وہ سپاہی بنا سکتی, عورت چاہے. اور یہاں کی عورتوں پہ زیادہ ذمہ داری, اسی لیے ان کو ریوارڈ بھی زیادہ ہے. مثال کے طور پہ کوئی ہندو پاکستان میں رہے اور بولے کہ میں کافر کے ہاتھ کا نہیں کھاتا, کوئی سعودی عربیہ میں رہے اور بولے میں تو ہندو کے ہاتھ کا نہیں کھاتا,
تو کیا بڑا کام کرتا؟ انڈیا میں رہ کے کوئی بولے جہاں کا ماحول ہے کہ میں نہیں کھاتا، تو وہاں بڑی بات ہے، وہاں ثواب زیادہ ہے۔ کوئی سعودی میں ہے، مکے میں رہتا، بولتا میں تو ہندو کے بس کا احتیاط کرتا۔ ارے احتیاط کیا کرتا؟ تم کو کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تمہارا دل تو بول رہا ہوگا کہیں سے آ جائے، لیکن وہاں آپشن ہی نہیں ہے، اس لیے بول رہے تم میں احتیاط کر۔ نہیں، احتیاط جو ہندوستان میں مومنین ہے وہ احتیاط کر رہے ہیں، کیا پورا ماحول نان مسلم کا، وہاں پہ اگر کوئی احتیاط کرے تو اس کا تقویٰ ویسے ہی بڑھے گا۔ اسی طرح اگر عورت آسٹریلیا میں رہ کر احتیاط کر کے اولاد کو ویسے بنائے تو تھوڑی محنت کرے تو ہر گھر سے امام کے لشکر کا سپاہی نکلے۔ یہ عورت کا رول ہے دوستو، انشاءاللہ مجالس میں بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہ جیسے ہم ایک روٹین کی زندگی گزارے ویسی زندگی نہیں، یہ پوری ٹاپکس انشاءاللہ آنے والی مجالس میں۔ بس میرے مولا حسن کی ایک ہی میری خواہش کہ امام حسن کی یہ عظیم رات، عظیم دن گزرا، اس سے بڑا کوئی ہمارے لیے برکت کا دن نہیں تھا کہ جو امام علی کی گھر کی خوشی، میرے مولا کے گھر کی خوشی ہے، اور ایسی خوشی ہے یہ امام حسن کا ایک دسترخوان ہے۔ ہر مہینے کی 15 تاریخ کو کرو، ایوری منتھ کی 15 کو، محرم سفر میں نہیں کرنا، وہ غم کے دن۔ ہر مہینے کی 15 تاریخ چاند کی اگر مولا حسن کا تم سفرہ کرو تو پورے مہینے کا رزق تمہارے ہاتھ میں رہتا، حسن تمہارے رزق کا ضامن ہو جاتا، وہ رزق کا پریشانی نہیں ہوتی اس کو، کوئی جاب کا، بزنس کا کوئی ایسا حال نہیں ہوتا۔ بہترین عمل ہے، مولا کا دسترخوان کرو، مولا کا سفرہ کرو، 15 تاریخ، 8 تاریخ کو مولا عباس کی کرو، 22 کو چھٹے امام کی، مہینے میں 3 دسترخوان کرو، سب کو بلا کے کرے تو بہت اچھا۔ میں اپنی دعوت نہیں مانگ رہا، سب آپ لوگوں کے لیے بول رہا ہوں۔ ایک مومن کو ہم سمجھتے کسی کو بلائیں گے تو، لیکن پرابلم بھی ہے کہ بلانے سے پہلے ہم کو چیک کرنا پڑے گا، ہم اپنی مرضی سے تو بلا بھی نہیں سکتے۔ میں کچھ بول گیا، کسی کے آئی بروز کھڑے ہو جائیں گے، بابا وداؤٹ مائی پرمیشن کیسے؟ یہ پریکٹس بنا لی۔ تو جب تک ان کو ایسے تیار کرو کہ وہ خود بولے، سمجھے بات؟ اور مہمان جب آتا نا، ہم یہ سمجھ رہے کہ ہماری روٹی ختم ہو رہی ہے، ہمارا رزق ختم ہو رہا ہے، یاد رکھو آنے والا اپنے رزق کو لے کے آتا ہے۔ اور ایک بات اب بولوں گا، آپ اور سبحان اللہ بولیں گے، آنے والا اپنے رزق کو لے کے آ رہا، اور جب تمہارے دسترخوان سے کھا کے جا رہا تھا تمہاری گھر کی بلاؤں کو لے کے جا رہا۔ مہمان اگر تمہارے گھر میں ہے تو کبھی گھر میں بلائیں مصیبتیں نہیں آتی، وہ مہمان کی برکت ہے۔ امام علی کا جملہ ہے کہ بڑا گھر بنانا کوئی بری بات نہیں، لیکن مہمان کی عزت کرنا اس گھر میں تو گھر بناؤ۔ تو اگر مولا حسن کا سفرہ کرو تم ہر مہینے 15 تاریخ کو، یہ 2 مہینے چھوڑ کے محرم سفر کے، ٹرائی کر کے دیکھنا۔ کچھ نہیں، اپنی فیملی کے ساتھ ہی بیٹھو، ہسبینڈ اینڈ وائف، بچے ہی بیٹھو، زیادہ لوگوں کو مت بولا، لیکن کرو، ٹرائی کر کے دیکھو۔ You can change your destiny. Believe me, you can change your destiny. رزق اگر بند ہے نا تو ایسا کھلتا، گناہوں کی وجہ سے رزق بند ہوتا، لیکن ان عبادتوں سے رزق کھل جاتا۔ بہترین اعمال بتائے گئے کہ اگر امام حسن کا سفرہ کرو، ایک سفرہ تو ہم کرتے ہیں 22 ذی القعدہ کو، لیکن یہ ہر مہینے کی، تو امام کا کرم، امام کی سخاوت، مولا حسن کی زندگی ایک عجیب زندگی ہے مولا حسن کی، مظلوم تر، ہر امام مظلوم ہے ہمارا، لیکن ان کا پیریڈ تک عجیب پیریڈ گزرا، دشمن سامنے ایک تھے پیچھے ایک ٹپیکل جملہ ہے ہمارے حیدرآباد کی زبان میں بولا جاتا ہے، پیٹ کا پانی ہلنے نہیں دیتے تھے، یہاں پہ بھی کرتے کیا؟ I don't know. What do you mean, you know, کہ پیٹ کا پانی ہلنے نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ کہ آپ سے اتنی اچھی بات کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بندہ آپ کے خلاف ہے۔ کیا بول رہا نہیں؟ تو وہ زمانہ تھا امام حسن کا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ آپ کا ہے یا آپ کا دشمن ہے۔ ایسے ماحول میں حسن نے ولایت علی کو قائم کیا، ایسے ماحول میں امام علی کے چاہنے والوں کو اکٹھا کیا، ایسے ماحول میں امام حسن نے کربلا کی تیاری کی۔ مذاق نہیں ہے، یہ حسن کی تیاری ہے جو کربلا ہوا، صبر حسن، حلم حسن تھا جو کربلا کی جنگ
72 حسین جمع کر سکے، ورنہ 72 نہیں ہوتے۔ منافقت اپنے کمال پہ، مولا حسین نے جو فخر کیا، وہ 72 جو جمع ہوئے، یہ صبر حسن اور صبر علی تھا۔ مولا علی نے بھی تیاری کی تھی کربلا کی، حسن نے بھی تیاری کر کے حسین کو وہ پلیٹ فارم دیا کہ اب اگر دشمن آئے تو ایسی جنگ ہوگی کہ قیامت تک ایک فیصلہ ہو جائے گا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ یہ ہے حسن کا کریکٹر۔ بس مولا آباد رکھیں، انشاءاللہ باقی باتیں کل، اور کل پرسوں پھر انشاءاللہ شبوں کی مجلسیں ہوں گی، پھر بعد کی مجلسیں، روز ایک اعمال بھی دوں گا۔ رمضان میں پہلی دفعہ اس طرح آیا ہوں، انشاءاللہ ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ بس مولا آپ کو خوش رکھے، مولا آباد رکھے، مولا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لیں انشاءاللہ، اور ہم کو سیرت حسن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تمام مولا کے چاہنے والے، مولا حسن کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں پر ہیں، ان کی جان، مال، عزت